آج جو شادیاں تباہ ہو جا رہے, گھرانے اجڑ جا رہے, بات کرے کہ شادی ٹوٹ جا رہی, ایسا محسوس ہو رہا کہ شادی نہیں دکھ رہی, کوئی کانٹریکٹ دکھ رہا. ہم شادی خانہ 5 لاکھ کا لیے, 2 لاکھ کا شادی خانہ لیے. ارے بھائی آپ جمع کرے پیسے, محنت کر کے کمائے تو بھی بات سمجھ میں آتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو ایک حرام لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی عبادتوں کی قبولیت کو روک دیتا. ہر ایسی بہن, ہر ایسی عورت, ہر ایسا آدمی جس کے پاس گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, بینک بیلنس رکھا ہوا ہے, بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے, سیونگ کر کے رکھ رہے, فکس ڈپازٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ حرام ہے فکس ڈپازٹ رکھنا. بہت سے بھائیوں بہنوں کو نہیں معلوم حرام ہے بول کے, نہیں معلوم, رکھ دیے تو واپس لے لینا, معلوم رکھ کے کر رہے ہیں تو اللہ میاں زیادہ اس کو عذاب دینے والا. سود کی لعنت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. فکس ڈپازٹ کرانا ناجائز ہے, حرام ہے. کئی مسلمان سماج کے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کے نام پہ فکس ڈپازٹ کر کے رکھے, 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے. ابھی بچی 4-5 سال کی ہے, بچی کی شادی کی عمر ہوئے وقت نکالیں گے بول کے یہ 5 لاکھ رکھ کے 20 سال کے اندر اس کو کتنے کی لاکھ بنا دیے. اب بنا کے وہی پیسوں سے شادی کر رہے. اب سوچو لعنت برسیں نہیں برسیں گی تو اور کیا ہوں گا. آج جو شادیاں تباہ ہو جا رہے, گھرانے اجڑ جا رہے, بات کرے کہ شادی ٹوٹ جا رہی, ایسا محسوس ہو رہا کہ شادی نہیں دکھ رہی, کوئی کانٹریکٹ دکھ رہا. کیا ہے صاحب, بولے تم ہمارے کھلاؤ اچھا, ہم تمہارے اچھا کھلاتے, دونوں ایک دوسرے کے لوگوں کو 5-5 لاکھ لگا کے کھلا لیں گے, 1 مہینے میں کانٹریکٹ ختم. ہماری بچی ہمارے گھر کو لا لے رہے, تمہاری بچی تمہارا بچہ تم رکھ لو. ارے شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا تھا, لیکن آج ایسی ہو گیا, لاکھوں روپیہ لگا کے شادیاں کر رہے اور بیچارے شادی کے بعد 1 مہینے تک بھی جوڑا نہیں رہ رہا. سوچو ذرا میرے بھائیوں میری بہنوں, کہیں ایسا تو نہیں وہ جو حرام مال لگائے تھے اس حرام مال کی لعنت تو نہیں ہوں گی. سود کی لعنت, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود کے جو عذاب ملتا ہے وہ 70 گنا عذاب ملے گا. اور فرمایا سود کی لعنت کا ایک کم سے کم درجہ یہ ہے کہ گویا آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اتنا بڑا گناہ ہے سود کا. لیکن آج فکس ڈپازٹ کے نام پر ہمارے سماج میں, معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ, سمجھدار کہے جانے والے لوگ, ان کے بینکوں کے کھاتے چیخ کے کہہ رہے کہ ان کے چہرے کی داڑھی, ان کے پیشانی کا گٹھا, ان کی 5 وقتہ نمازیں, اس عورت کا سر کا دوپٹہ, اس کے اوپر اوڑھے جانے والا برقع, یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن یہ حرام کا مال بینک میں جمع کر رہا ہے, یہ حرام کا مال بینک میں جمع کر رہی ہے, اور اسی حرام کے پیسے سے بچوں کا پیٹ پالا جا رہا, اسی حرام کے پیسوں سے غذائیں لائی جا رہی, اسی حرام کے پیسوں سے بچیوں کو کھلایا جا رہا, اسی حرام کے پیسے سے مہمانوں کو کھلایا جا رہا. سوچو میرے بھائیوں, سوچو میری بہنوں, اس حرام کا مال کا کھلانے سے کیا برکت ہوگی؟ لعنت نہیں تو اور کیا برسے گی. کتنا ممکن ہے کہ آج جو شادیوں میں لعنتیں برس رہی ہے یہی لعنتیں ہوں. اور صرف فکس ڈپازٹ کی لعنتیں نہیں, آج کی شادیاں ولیمے, 100 شادیاں ولیمے کرنے والوں سے پوچھا جائے, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, بڑی مشکل سے 2 سے 5 لوگ ایسے ملیں گے کہ ہم بغیر قرضہ لے کے شادی کر رہے. بڑی مشکل سے جو ولیمہ کر رہا, شادی کر رہا, قرضہ لے کے کر رہا. ارے کیا واجب ہے قرض لے کر ولیمہ کرنا؟ کیا قرض لے کر ولیمہ کرنا فرض ہے؟ جو نہیں ہے وہ دکھانا فرض ہے. شان بگاڑنے کے واسطے ہے کچھ بھی نہیں, لیکن دکھانا ہے ہم کو, ہم بڑے مالدار ہے, ہمارا ولیمہ بڑا معیاری ہے, ہم شادی خانہ 3 لاکھ کا لیے, ہم شادی خانہ 5 لاکھ کا لیے, 2 لاکھ کا شادی خانہ لیے. ارے بھائی آپ جمع کرے پیسے, محنت کر کے کمائے تو بھی بات سمجھ میں آتی. چلو بیچارہ اپنی محنت سے جمع کر کے, کما کے, سیو کر کے, حلال کے پیسوں سے کر رہا, تب بھی مشورہ یہی دیں گے کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے اتنا مہنگا شادی خانہ کیوں لے رہے, کیوں اتنا لاکھوں کا روپیہ ضائع کر رہے. یہی پیسہ آپ کی نسلوں کی تعلیم میں کام آئے گا, قوم کی تعلیم میں کام آئے گا, قوم کے یتیموں, یسیروں, بیواؤں, مجبوروں کی نصرت میں کام آئے گا. ارتداد کی لہریں چل رہی ہے, ان کی حفاظت میں یہ مال کام آئے گا. نوجوان لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے, ان کے ایمان کو بچانے میں کام آئے گا. کتنے غریب, مجبور, بے بس, لاچار ہسپتالوں میں علاج کے انجیکشن کے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جان جھوکم میں ڈال رہے ہیں, ان کی جان بچانے میں کام آئے گا. اور بہت کام آئے گا. کچھ کام نہ آئے تو آپ اس کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنانے کے واسطے کسی مدرسے کے بچے کو حافظ بنا دو, کسی کو عالم بنا دو, کسی کو کالج یونیورسٹی میں پڑھا دو, کسی کو ہنر سکھا دو, کسی بچی کی شادی میں مدد کر دو. یہ بہت سارے کام کم کر سکتے ہیں, ہم یہ کہیں گے. لیکن
جو حرام کا لا رہی ان کو کیا ضرورت ہے صاحب؟ سود پہ لا رہے پیسہ، مٹی پہ پیسہ لا رہے، گھر کے پیپرا رہن رکھا کے پیسہ لا کے شان بگاڑ رہے ولیمے کی، شان بگاڑ رہے شادی کی. کتنے ایسے باپ ہیں آج جن کو دکھاوے کا شوق ہو گیا، شان بگاڑنے کا شوق ہو گیا، ریاکاری کا شوق ہو گیا. باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، زمانہ گواہ ہے کہ لڑکی والوں کے پیسہ لینا، لڑکی والوں سے جہیز لینا بے غیرتی کی دلیل سمجھی جاتی ہے. لڑکی والوں سے کھانا اور زبردستی کر کے پریشر ڈالنا اور باپ کو مجبور کرنا یہ بے غیرتی کی دلیل سمجھی جاتی تھی. بے غیرت لوگوں کی، بے غیرت دولہے کی، بے غیرت دولہے کے ماں باپ کی علامت سمجھی جاتی تھی. لیکن آج الٹا ہو گیا. آج بچی کا بابا خود سہارا کھلانا. میں ہم کھلاتے صاف کرتے، ارے بھیا آپ کے پاس نہیں ہے تو مت کھلاؤ. نہیں اچھا نہیں دکھتا، لہذا کیا کرو، رہن پہ سامان رکھاؤ، گھر کے پیپر رہن رکھا کے پیسہ لا کے اس پیسے سے جو ہے سو بچی کی شادی کر رہے، اس پیسے سے کھلا رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو ایک حرام لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی عبادتوں کی قبولیت کو روک دیتا. اب سوچو میری بہنوں، شادیوں میں سود کے پیسوں سے کھا کے آ رہے جا کے کیا اثر ہوگا اس کا؟ سوچو کیا عبادت کی توفیق رہے گی؟ سوچو. ایک مرتبہ اپنے علاقے کے معتبر علماء مفتیان کرام سے یہ مسئلہ معلوم کر لو. ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہر مسلمان بھائی اپنے علاقے کے مستند عالم سے معلوم کر لو کہ سود پر لایا گیا پیسہ، حرام کا پیسہ، اس پیسے سے جو دعوت کی جا رہی ہے وہ دعوت کھانا ہمارے واسطے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس حرام کے پیسے سے بنائی گئی بریانی یا بنائے گئے چکن مٹن اور فش کے کھانے سے کیا میری روحانیت کو نقصان پہنچتا نہیں پہنچتا؟ معلوم کر. کتنے مسلمان مرد، کتنی مسلمان عورتیں دعوتوں میں جا کے آنے کے بعد دیکھو 5 وقت کی نمازی عورت کی فجر چلے جاتی، فجر کی نماز گول ہو گئی. کیسی کیسی دعوتیں اب سماج میں چل رہی.